ایمان ہی سکھاتے ہیں پہلے خود اچھے بنو، دوسرے خود بخود دیکھ کے اچھے ہو جائیں. رسول اللہ کے پاس اتنا مشہور ہو گیا. رسول اللہ کے پاس ایک ماں آئی، یا رسول اللہ میرا بچہ مٹھاس بہت زیادہ کھاتا ہے، شیرینی بہت کھاتا ہے، شہد بہت زیادہ کھاتا ہے، آپ اس کو ذرا سا تلقین کر دیجیے. رسول اللہ نے کہا کہ 3 دن کے بعد آنا. 3 دن کے بعد پھر آئی، بچے کو زانوں پہ بٹھالا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو سمجھایا بیٹا زیادہ مٹھاس زیادہ شہد کھانا اچھی بات نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور پیار کیا. اس کے بعد بچہ چلا گیا. وہ جو دائیں بائیں روز رہتے تھے آج بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. یا رسول اللہ اتنی سی بات کے لیے آپ 3 دن پہلے کیوں نہیں کہہ دیا؟ ارے رسالت سمجھ میں آتی تب نہ اعتراض چھوڑ دیتے ہیں. رسالت کبھی سمجھی بھی نہیں ہے، اس لیے ہر بات کا اعتراض. رسول اللہ نے مسکرا کے جواب دیا تم کو نہیں پتا میں خود شہد زیادہ کھاتا ہوں، میں جس کام کو کروں اس کام کو منع کروں، اس پہ اثر کیسے ہوگا؟ آج یہی ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں، دوسروں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے باتوں کا اثر ختم ہو گیا. آپ اچھے بن کے راستے میں چلیے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا سلام کرو، چھوٹا ملے تو سلام کیجیے، بڑا ملے تو سلام کیجیے. 4 بار آپ کریں گے اس کے بعد آپ کو لوگ سلام کرنے لگے. آپ تو جا رہے ہیں سینہ تان کے اکڑ کے، کوئی بھی چھوٹا ملا، بچہ ملا، جوان ملا، ساتھی ملا، اس نے بھی سلام نہیں کیا، بازو نکل گیا، وہ آپ سے اکڑ میں کم ہے کیا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں تم کو سلام نہیں آتا. رسول اللہ کی معلوم سیرت کیا تھی؟ لوگوں نے کوشش کی، چھپ چھپ کے کوشش کی کہ رسول اللہ جا رہے ہوں گلیوں سے ایک بار کے سامنے آ کے اور سلام کریں، لیکن اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی کسی نے اپنی عمر میں رسول پر سلام کرنے کی سبقت حاصل نہیں. رسول تو سب سے بڑے تھے، چھوٹوں کو بھی سلام، بچوں کو بھی سلام، جوانوں کو بھی سلام، بڑوں کو بھی سلام، سب کو سلام. رسول اللہ پہلے سلام کرتے ہیں. ہم اگر پہلے سلام کرتے ہیں تو چھوٹے بن جائیں گے. نہیں، آپ کسی بچے کو 2 بار سلام کرو، دوبارہ وہ خود کہے گا انکل سلام. ہمارے یہاں سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں، دوسروں کو اچھا بنا. 11 ایمان کا ارشاد ہے آپ کو میں ہدیہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں ایمان کی طرف، اس کو محفوظ رکھنا. جب تک یہ 2 جملے آپ کے پاس محفوظ رہیں گے آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. ایاک والإذا وطلب الریاسہ فإنها يدعون إلى التهلكة. ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس میں میرا مولا 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہے. ایاک، بچو. عربی میں ایاک معلوم ہے کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب انسان کسی ایسی طرف جا رہا ہو جو جہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہو. گاؤں دیہات میں آپ لوگ گئے ہوں گے یا سنا ہوگا، رات جلدی ہو جاتی ہے، لائٹ نہیں ہوتی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، سانپ بہت نکلتے ہیں. آپ ایک راستے سے جا رہے تھے، دوسرے راستے سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے کہا اے بھائی بھائی رکو رکو رکو، ادھر مت جانا. کہ کیا ادھر کالا سانپ ہے راستے پر، کاٹ لے گا، ہاسپٹل نہیں جا پاؤ گے. جب کبھی اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے، انسان کی جان کے اوپر بن جاتی ہے، تو عربی زبان میں ایاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایاک. آپ سوچو امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کتنا بڑے خطرے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ایسی جگہ ہو آپ ادھر جا رہے ہو، آپ کو خبر نہیں، ایک بہت بڑا خطرہ ہو، اور اچانک آپ جائے کہ اس خطرے میں ڈوب جائیں، شامل ہو جائے، جان چلی جائے، کچھ بھی خطرہ ہو جائے. جب ایسی جگہ سے روکا جاتا ہے تو عربی زبان میں ایاک. ایاک. امام لفظ ایاک کہہ کے یہ بتا دیا، یہ 2 چیزیں جو میں بتا رہا ہوں اتنی خطرناک ہیں، اتنی خطرناک ہیں، تم جو بھی کرو گے وہ خاک میں مل کے رہ جائے گا. بچو، پرہیز کرو ان 2 خطروں سے. پہلا خطرہ والإذا، خود نمائی سے. آپ کسی کے گھر میں جائیے، بولیے مسجد میں ضرورت ہے، چندہ دے دیجیے تو بڑی مشکل سے 10 روپیہ دے گا، 50 روپیہ دے گا. لیکن انجمن کی جھرمٹ میں اور 10 لوگ 50 لوگ بیٹھے ہوں
اور آپ جا کے کہیے میرے یہاں شبے داری ہے 5000 روپیہ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 10 لوگ شام تک جا کے 1000 آدمیوں سے کہہ دیں. یہ جو 5000 دے رہا ہے یہ امام حسین کے لیے نہیں دے رہا ہے. یہ جو 5000 دے رہا ہے پروردگار عالم کے لیے نہیں دے رہا ہے. یقین جانو میرے درمیان خود ایسے لوگ ہیں مشہور ہیں کہ جب وہاں کے یہاں چندہ لینے جاؤ تو اکیلے مت جاؤ, 5 آدمی لے کے جاؤ. 5 آدمی لے کے جاؤ گے تو 5000 ملے گا, اور اکیلے جاؤ گے تو 100 روپیہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اکیلے جا رہے ہو, وہ دیکھ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہو, وہ اپنے منہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اللہ کے لیے تھوڑی دے رہا ہے, امام حسین کے لیے تھوڑی دے رہا ہے. اگر امام حسین کے لیے دیتا, اللہ کے لیے دیتا تو ان سے طلبگار ہوتا. پروردگار یہ سب کچھ تیرا دیا وہ تیرا ہی تو ہے, میرا کیا ہے اس میں؟ تیری راہ میں, تیری بارگاہ میں, تیرے لیے, تیرے واسطے, تیرے نام کے لیے, تیرے گھر کے لیے سب کچھ حاضر. اس کو کہتے ہیں خود نمائی. اس پروگرام میں نے اتنا بڑا پیسہ لگایا, کوئی پروگرام کیا, کسی مالدار شخص کو آپ دعوت دے دیجیے, اسٹیج پہ بلانے کی, پیپر میں پمفلیٹ میں دعوت, وہ اس کا نام دے دیجیے, آپ 4 گنا چندہ بڑھ جائے گا آپ کا. کیوں؟ پوسٹر میں نام ہے, اسٹیج پہ فرنٹ کرسی کے اوپر بیٹھے گا وہ, اور سب سے زیادہ دے گا تو سب لوگ, آپ لوگ, سب لوگ چرچا کریں گے. اس کو کہتے ہیں خود نمائی. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اگر مذہبی کام کے لیے مانگا جائے تو 50 روپیہ نہیں دیتے, لیکن اگر دنیاوی کام کے لیے مانگا جائے, یہاں کی سڑک خراب بنوا دیجیے, بورڈ لگا دیا جائے گا آپ کا, 1000 روپیہ دے دیں گے. خود نمائی. انسان خود نمائی کے چکر میں ایسا برباد ہو رہا ہے کہ دین دنیا سب کچھ بیکار ہو گئی. رسول اللہ نے ایک مرتبہ معراج کا واقعہ سنایا, اور کل میں نے دیکھا کہ جنت میں بڑے بڑے بڑھیا بڑھیا محل تھے, باغات تھے, یہ تھا وہ تھا. اور اس کے بعد کل بڑا افسوس ہوا, ان میں کچھ محل جل رہے تھے, درخت جل رہے تھے, ہرے ہرے درخت جل رہے تھے, بڑھیا یاقوت, زمرد, سونے چاندی کے محل جنت میں بنے جل رہے تھے. لوگوں نے تعجب کیا کہ جنت میں آگ لگانے کون چلا گیا؟ یہاں تو ایک دوسرے کی بہت آگ لگاتے ہیں. بھائی بھائی میں آگ لگا دی, پڑوسی پڑوسی میں آگ لگا دی, قوم والوں میں آگ لگا دی, محلے والوں میں آگ لگا دی, مومنین کے درمیان آگ لگا دی. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں آگ لگانے کون گیا؟ کہنے تمہارے اعمال. کبھی کبھی ہم اپنے عمل ایسا کرتے ہیں کہ جنت میں محل بنا لیتے ہیں, کبھی ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے اپنے محلوں کو ایک عمل کے ذریعے سے جلا کے راکھ کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک خود نمائی ہے. 2 بڑے اہم عمل ہیں کہ جن سے جنت کے محل جلتے ہیں. ایک کسی بندے مومن کی غیبت کرنا, اور ایک خود نمائی, لوگوں کے لیے کام کرنا. جب اللہ کے لیے کرو گے نہیں, روزے میں ایسے جب کھڑے ہو گے تو دیکھا فلاں کام تو کیا تھا, اتنا چھتا دیا میں نے, رجسٹر بھرا ہوا ہے میرا, کس کے لیے دیا تھا؟ لوگوں کے لیے, دکھانے کے لیے. ان میں ڈھونڈ لے, ان سے جزا لے لے. میرے لیے جو تم نے 10 روپیہ دیا تھا وہ کافی تھا. خود نمائی سے بچیں. دوسری چیز, ایاک وطلب الریاسہ, منصب و عہدہ حاصل کرنے سے بچیں. اکثر لوگوں کے کام منصب کے لیے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کے کام عہدے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کام کریں گے کارپوریٹر بن جائیں گے, یہ اتنی شہرت حاصل کریں گے تو الیکشن میں جیت جائیں گے, اور زیادہ آگے بڑھیں گے, سیاست کے مرحلے طے کریں گے, شاید MP بن جائیں. ایک عام کامن بات ہے دنیا داری کی. انسان ریاست کے چکر میں ایسا برباد ہو جاتا ہے, اپنی دولت بھی لٹاتا ہے, تو اس کا عمل بھی کام نہیں آتا. یہ معلوم ہے کتنی خطرناک چیز ہے. انسان خود نمائی اور طلب ریاست کے چکر میں جب بندیت چھوڑ دیتا ہے, ابدیت چھوڑ دیتا ہے, اپنی ابدیت کی سرحدوں سے پار ہو جاتا ہے, تو پھر نمرود, فرعون, حامان ان لوگوں کی منزلوں میں آ جاتا ہے. اور جب تک انسان بندگی کے دائرے میں رہ کے گناہ کرتا ہے, پروردگار چھوڑ دیتا ہے, توبہ کر لے, توبہ کر لے, توبہ کر لے. لیکن جب ان لوگوں کی فہرست میں شمار ہوتا ہے تو پھر چھوٹ کا مرحلہ ختم.
توبہ کا دروازہ بند. قارون کو ایسا دھسایا کہ قیامت تک دھسے گا. فرعون کو ایسا ڈبایا کہ قیامت تک اس کی ہسٹری موجود رہے گی. کتنے گنہگار ہیں لوگ دنیا میں. کسی کا حشر نمرود، فرعون، حامان ان لوگوں کی طرح ہوا؟ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی آج کی ہسٹری میں آپ کے درمیان ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. کتنے لوگ گنہگار ہیں. ایک ایسا شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کیا، سب کچھ سارے غلط کام کرتا ہے، لیکن کسی ہسٹری میں اس کا نام لکھا گیا نہیں لکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابدیت نہیں چھوڑی تھی، بندگی نہیں چھوڑی تھی. اللہ کا بندہ سمجھتا تھا جب یہ دونوں چیز حد سے زیادہ بڑھتی ہیں تو انسان بندگی کی حد کو پار کر دیتا ہے. جو بندگی کی حد کو پار کر دیتا ہے یہاں بھی قیامت تک کے لیے ہسٹری میں اس کا نام رہے گا برائی میں، اور جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا. پھر اللہ اس کو ڈھیل نہیں دیتا. صدام جس زمانے میں تھا، کبھی روزے کے اوپر بم چل رہا ہے، کبھی گولی ماری جا رہی ہے، کبھی ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو کبھی وہاں پہ شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے. لوگ کہتے تھے اے پروردگار اتنا ظالم شخص تو اس کو چھوڑ دے رہا ہے، اتنا ظالم شخص تو اس کو چھوڑ دے رہا ہے، آخر اس کا کنٹرول کیوں نہیں کرتا؟ لوگ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے تھے. پروردگار بھی مسکرا کے دیکھتا تھا کہ جہاں میں نے تجھ کو ڈھیل دی، جب رسی دراز ہو گئی ایسا کھینچا اپنے ملک میں اس کو پھانسی کا پھندا دیکھنا پڑا. جس ملک کا حاکم تھا اس ملک میں اس کو بھوکا رہنا پڑا. جس ملک کا حاکم تھا اس ملک میں اس کو رہنے اور چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملی. یہ ذلت کی کم جگہ ہے. یہ عبرت ہے کہ انسان جب بندگی کو چھوڑتا ہے تو پروردگار عالم ایسی سزا دیتا ہے. دو چیزوں سے بچتا ہے. یہی دو چیزیں ہیں کہ آج ہمارے درمیان جو ٹکڑے ہو گئے، نظریاتی اختلاف، عقائد کا اختلاف، مسائل کا اختلاف. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ خود نمائی اور ریاست کے چکر میں پڑے. یہ ہم شعبہ اختیار کر لیں گے تو ہم کو ادھر یہ منصب مل جائے گا، اتنا پیسہ ملے گا، باقی سب پورے ہم اچھے. خدا کے واسطے رسول ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، امام ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے. یہ ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ میرا مولا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، 5 آدمی نے ایک حدیث کے 5 معنی کیسے کیے؟ ایک حدیث امام نے کہی ہے، ایک حدیث کے 5 معنی کیسے؟ قرآن کی ایک آیت ہے 75 تفسیر کیسے؟ یہ 75 تفسیر بتا رہی ہے کہ یہ خدا کے لیے تفسیریں نہیں ہو رہی ہیں، یہ امام کے قول کے ترجمے بتا رہے ہیں. یہ خدا کے لیے اور امام کے لیے نہیں ہو رہا ہے. یہ امام کے واقعات کو بدلنا بتا رہا ہے. یہ خدا کے لیے امام کے لیے نہیں ہو رہا ہے، نفس کے لیے ہو رہا ہے، خود نمائی کے لیے ہو رہا ہے، ریاست کے لیے ہو رہا ہے، دنیا کے لیے ہو رہا ہے. سوچنے کی سمجھنے کی ذرا صلاحیت پیدا کرو. لوگ کیا کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو کہ دین کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے، ان ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے، جوڑنے کے لیے. بہترین ہادی تمہارے درمیان وہ ہے جو تم کو ملا دے، اور بدترین تمہارا رہنما وہ ہے جو تمہارے درمیان ٹکڑے پیدا کر دے. چاہے وہ نظریاتی اختلاف ہو، چاہے عقائد کا اختلاف ہو، چاہے کسی بھی چیز کا اختلاف ہو، اگر کسی نے اختلاف پیدا کیا ہے بدترین ہادی ہے، اور اگر کسی نے ملانے کی کوشش کی ہے بہترین رہنما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم نے کے زہرا و وابیہا و بالہا و بنیہا ہم کو صحیح دین اور صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق فرمائے. معبود ہماری بندگی، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. پروردگار ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. جو بچیاں ہیں، بچیوں نے، قوم کے بچیوں نے ایگزام دیے ہیں، پروردگار ان کو بہتر سے بہتر علم کی دولت سے آراستہ فرما دے. ہماری قوم کی جو بچیاں شادیوں کے لائق ہو گئے اور شادیاں نہیں ہوئی ہیں، معبود زینب اور زہرا اور ام کلثوم کے صدقے میں ان کے لیے بہتر سے بہتر کف کا انتظام فرما. پروردگار مظلومین کی